ریڈیو پاکستان۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان سرگودا قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام زرخیز پاکستان کے ساتھ سپتائم بلوچ حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ پروگرام پروڈیوسر ہیں محمد جمشید قادری، جبکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو انجینئر محمد بلال۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ میں نے کہا کہ زرخیز پاکستان کے ساتھ، اور ہمارا اس میں آج پروگرام میں ایک سلسلہ ہے کلائمیٹ چینج اور زراعت۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل موسم ایک عرصہ سے طویل تغیر و تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور موسمی تبدیلی ایک عالمی چیلنج بن گیا ہے۔ دنیا بھر میں انسانی حیات کے لیے نئی نئی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ایسے میں زراعت پر کلائمیٹ چینج کے اثرات بہت زیادہ پڑ رہے ہیں، لہذا روایتی اور غیر روایتی زراعت اور اس بدلتی ہوئی صورتحال میں چیلنج سے نوت آزما ہونے کے لیے کون کون سے قابل عمل اقدامات کیے جانے چاہیے، آج ہم ان تمام باتوں کا جائزہ لیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اس سلسلے میں ایک مذاکرہ ترتیب دیا ہے، اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈائریکٹر زراعت ایکسٹینشن سرگودا ڈویژن چودھری شاہد حسین صاحب، اور فزیشین ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب جو کہ سابقہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر ہیں۔ آپ دونوں کو ریڈیو پاکستان میں خوش آمدید۔ اور خواتین و حضرات، کچھ دیر بعد ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے واجد اعجاز صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ پنجاب ہیں۔ ان سے بھی ہم ٹیلی فونیکلی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاہد صاحب، آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ کلائمیٹ کی بات ہو رہی ہے اور کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارا جو ذکر ہے زراعت کے ریلیونٹ وہ بھی ہم کریں گے۔ تو آپ بتائیے سر، یہ کلائمیٹ چینج کیسے آتا جا رہا ہے؟ آپ نے بہت ہی اچھا ایک وہ ٹاپک وہ کیا ہے جو کہ وہ پبلکلی اور ہمارے لیے بہت ہی یوزفل ہے۔ کلائمیٹ چینج کا مطلب ہے کہ موسمیاتی تبدیلی، جی، یعنی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی سیارے پہ یونیورس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں، صرف اور صرف جو ہے جی صرف اور صرف جو ہے وہ زمین پہ زندگی موجود ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اور اس کے انوائرمنٹ فیوریبل ہے کسی بھی زندگی کے لیے، اور خاص کر جو ہم وہ کرتے ہیں تو وہ انسان کی زندگی کے لیے۔ یہ کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی میں شامل ہے ٹیمپریچر، ہواؤں کا تیز چلنا، زیادہ بارشیں ہونا، طوفان آنا، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ انسان کی زندگی پہ جو کہ ہے وہ بہت ہی شدید اور دور رس اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر یہ موسم انوائرمنٹ فیزیبل ہے تو یہ انسان بہتر طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے آئندہ انسان کی فیوریبل زندگی کے لیے۔ تو اس میں جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اب یہ جو اب کے سال ہیں یہ انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گرم ترین سال ہے، جس کی وجہ سے مختلف تغیرات ہوتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں، ہوائیں اور طوفان اور بارشیں، ٹیمپریچر جو ہے وہ پوری زمین کا کرہ ارض کا 1.6 فارنہائٹ اور 1 سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے، جو کہ نارمل زندگی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کو ہمیں جیسے بھی کنٹرول کرنا ہے وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے۔ جی، بڑا خوب ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اور اس میں ہواؤں کا تیز چلنا، انسان کے اندر تبدیلیاں آنا، خاص طور پر ٹمپریچر میں تبدیلی آنا، اور گرم ترین چیزیں جو ہے جیسے کہ موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ شاید صاحب آپ نے سنا، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہواؤں کا بھی تبدیل ہونا، ٹمپریچر انکریز ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں کلائمیٹ چینج میں آتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کلائمیٹ چینج اور زراعت۔ اس میں ہماری جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو زراعت کے اوپر یہ کتنا افیکٹو پڑتا ہے، اس کا اثر کتنا پڑتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد حسین، ڈائریکٹر ایگریکلچر زراعت اسی سرگودا سے میں کاشتکار بھائیوں سے زیر التماس ہوں
تو جو ہمارا ایک سروے ہوا ہے کہ 2040 تک اگر ہم نے اپنے کلائمیٹ چینج کو جس پیٹرن سے ہمارا تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے جی اس کو ٹرینڈ کو چینج نہ کیا تو ہماری جو پیداوار ہے وہ 2040 تک 8 سے 10% ڈکریز ہو جائے گی. اچھا. جب ہماری آبادی بڑھے گی لیکن ہماری پروڈکٹیوٹی کراپس کی کم ہو جائیں گی ٹھیک. تو اس وقت جو فوڈ کی سیکیورٹی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اس میں جو بھی میئرز گورنمنٹ کو لے رہی ہے اور فردر جو پورے معاشرے کو اس میں میئر لینے کی ضرورت ہے ان پر ڈیٹیل سے بات کرنے کے بعد ہی ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آ رہا ہے اس کو کیسے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. ٹھیک. بڑا خوب آپ نے کہا کہ لیکن آپ کا یہ انالیسس یہی ہے کہ 2024 سے 8 سے 10% اس میں کمی آئے گی تو ڈیفینیٹلی یہ الارمنگ ہے. اس کے اوپر ہم سب نے غور کرنا اور اس کے ہم نے سارے فیکٹرز کو ڈھونڈنا ہے. اب اگر یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ آگے جا کے ساری چیزیں مسائل ہمارے لیے کریٹ ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ گلیشیئرز کا بھی اس میں معاملات آئے گا, پانی کی کمی ہو جائے گی, ڈرپ اریگیشن کو ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا اور بیج اور ایسی چیزوں کو ہمیں لے کر آنا ہوگا, زراعت میں بھی جدت لے کر آنے. کیا اقدامات سر ہمارا جو اگر محکمہ زراعت کے حوالے سے دیکھیں تو سر محکمہ زراعت کی اگر بات کریں تو آج کے دن میں ہمارے لیے سموگ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ ہے کہ جب ہماری گرمی کا موسم ختم ہوتا ہے سردی کی آمد ہوتی ہے تو اس وقت ہوا میں جو نمی بھی بڑھ جاتی ہے اور جو گرد و غبار ہوتی ہے وہ ہوا میں معلق ہو جاتی ہے اور وہ ایک قسم کی سموک بن جاتی ہے. اس میں مختلف گیسیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, بارشیں کم ہونا اور اس سے ہم نے گاڑیوں کا ایکسٹرا دھواں نکالنا, فیکٹریوں کا دھواں, گرین ہاؤسز کا افیکٹ, تو ٹمپریچر کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا یہ سموک کاز کر رہی ہے. سموک کاز کرنے سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری اگر پنجاب کی میں بات کروں تو اس وقت پنجاب میں 60 لاکھ ہمارا رقبہ ہے جو کہ دھان کے زیر کاشت ہے. تو دھان کے کاشتکار بھائی کیا کام کرتے ہیں کہ فصل کاٹتے ہیں اور جو باقیات ہیں جن کو زمین میں دبانا چاہیے, زمین میں روٹاویٹ کرنا چاہیے, جیسے زمین کا نامیاتی مادہ بڑھے, جیسے کھادوں کی ضرورت کم ہو, اور کاشتکار بھائی اس کو کیا کرتے ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں. آگ لگانے سے بہت زیادہ جو دھواں پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت سموک کاز کر رہا ہے. تو میری کاشتکار بھائیوں سے یہی ہے کہ ہمارا سرگودا ڈویژن کی بات کریں تو یہاں بھی تقریباً 2.25 لاکھ ہمارا رائس کا ایریا ہے. سرگودا ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو یہاں 1,15,000 کے قریب ہماری رائس کی فصل ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ کاشتکار بھائی فوری طور پر اپنی فصل کاٹتے ہیں, نیکسٹ فصل تیار زمین کو تیار نہیں کرتے بلکہ ایسے جو باقیات ہیں زمین رائس کے سٹبلز ہیں, اس کی پرالی ہے, مڈ ہے, باقی باقیات اس کو کھیت میں آگ لگا دیتے ہیں. آگ لگانے کے بہت نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ تو زمین کو ہو رہا ہے کہ زمین کی جو زرخیزی ہے وہ کم ہو رہی ہے, جو زمین کے اندر نامیاتی مادہ ہے جس کو زمین کی جان کہا جاتا ہے وہ جل جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت سارے ہمیں جو مائکرو آرگنزم دیے ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو زمین ایک قسم کی ہماری بنجر ہونے کی طرف چلی جاتی ہے. تو ایک تو کاشتکار بھائیوں کو ہم اس کے لیے باقاعدہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر, موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کر, باقی پولیس کے ساتھ مل کر یہ کمبائن ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. گاؤں گاؤں جا کر ہم کسانوں میں نمبرداروں کی کمیٹیاں ہیں, اس میں پٹواری حضرات ہیں, ایگریکلچر کے ہمارے لوگ ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو شیئر کرنا ہے اس معاملے میں, اس کی بجائے کہ ہم ان پر جا کر جو قانون ہے وہ نافذ کریں, ان کو لاکھوں روپے جرمانہ کریں, ان پر ایف آئی آر کریں. تو ایف آئی آر کرنے سے جو ہماری آلودگی ہے, جو سموگ ہے, وہ کام نہیں ہو رہی. تو ابھی بھی ہماری جو گورنمنٹ پنجاب کا ویژن ہے کہ ہم نے اپنے فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ بہت بڑا سیکٹر ہے کہ 60 لاکھ جو ہمارا ایکڑ رقبہ رائس کا ہے تو یہ سموگ کاز کر رہا ہے. تو ہم نے کاشتکار کی تعلیم و تربیت کرنی ہے. گورنمنٹ اس سلسلے میں کاشتکاروں کو ایسے زرعی آلات بھی سبسڈی پر فراہم کر رہی ہے کہ اگر ان کے ذریعے ان میکانزم کو اڈاپٹ کر لے تو ہمیں آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جیسے ہمارے بارشیں کا سسٹم ہمارے کم ہو چکا ہے, بارشیں ٹائملی نہیں ہوتی, تو یہ کلائمیٹ چینج امپیکٹ تو آلریڈی پاکستان میں اور ادھر ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ پہلے برسات میں جو بارشیں ہوتی تھی, ریگولر بارشیں ہوتی تھی, 2 جولائی اگست کا مہینہ بارشوں کا مہینہ ہوتا تھا. کبھی وہ بارشیں بھی آپ نے نوٹ کی ہیں کہ کم ہے, ہمارا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, یا بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں. تو یہ کلائمیٹ چینج ہے. تو اسی حوالے سے ہم کاشتکاروں کو یہی بات کہتے ہیں کہ جو آپ نے فصل کاٹنی ہوتی ہے,
جو بنیادی طور پر جو آپ کی پروڈیوس ہے وہ کسان کے لیے ہونی چاہیے، اور جو باقی باقیات ہیں وہ زمین کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ زمین اپنے اندر مائکرو جو اس کا بایو ماس ہے وہ بڑھے، نامیاتی مادہ بڑھے اور زمین کی زرخیزی بڑھے۔ تو رائس کے کاشتکاروں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بالکل اس کو جلانا نہیں ہے، زمین میں اس کو روٹاویٹ کرنا ہے، اس کو ڈسکیرو چلانی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے وہاں گندم کاشت کرنی ہے تو اس کے لیے ہیپی سیڈر، وہ گورنمنٹ اس پر سبسڈی پر بھی دے رہی ہے کاشتکاروں کو، ہیپی سیڈر کے ذریعے کاشتکار بھائی گندم کاشت کرتے ہیں تو ان کو وہاں جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ جو ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، اسموک کاز ہو رہی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب قریب بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہت ساری جو کلائمیٹ کی چینج کی وجہ سے بیماریاں آ چکی ہیں، اس میں ڈینگی ڈیزیز آپ کہہ لیں، اس میں کرونا ڈیزیز ہے، بیسیکلی یہ وہ ڈیزیز ہے جو کہ پہلے نہ تھی، یہ سبھی کی سبھی جو ہے ہمارے کلائمیٹ چینج کی وجہ پر ان پر اثر گیا ہے، لیکن کراپ پر اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک، شاہد صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا خواتین و حضرات، اور آپ نے بھی یقیناً سنا، اور 60 لاکھ کے قریب پنجاب میں پورا ایریا ہے جو کہ دھان جس پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ جب ہمارے کسان جو ہیں اس کو باقیات کو جلاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور یقیناً یہ کلائمیٹ چینج کا کاز بھی بن رہی ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اور آرگینک میٹر ہماری زمین کا ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہی آپ اس کو جلاتے ہیں جو کسان دوست کیڑے ہوتے ہیں وہ اس میں چلے جاتے ہیں، اور شاہد صاحب نے بڑا خوب کہا کہ اس میں سبسڈی دی جا رہی ہے، ہیپی سیڈر سے اگر آپ اس کو گندم لگاتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جاوید شیخ صاحب، کہ ابھی شاہد صاحب نے بھی کہا کہ کلائمیٹ چینج سے بہت سی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ یہ آئی فلو کا خاص طور پر جو آنکھوں کا سرخ ہو جانا، یہ مسئلہ جنم لے رہا تھا، اور بہت سے مسائل جنم لے رہے تھے، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو آپ اس میں کیا کہیں گے کہ یہ بیماریاں جو آ رہی ہیں؟ شاہد صاحب نے بڑا ہی اچھا ایکسپلین کیا اور اس کی پریونشن بھی بتائی ہے۔ کلائمیٹ چینج ایکچولی جو ہے وہ گلوبلی ایک مسئلہ ہے ہمارا، جنگ، معیشت اور بیماریاں ہمارا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ جنگ بھی صلح صفائی سے ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں بھی ایفرٹ سے ختم ہو جاتی ہیں، اور معیشت بھی اچھے اقدام سے ختم ہو جاتی ہے۔ گلوبلی ایک یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ٹھیک ہماری تمام ایفرٹ کے بعد یہ ختم نہیں ہو رہی۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے وہ 0.03% سے بڑھ کے 0.04% ہو گیا، جو کہ انسانوں کے لیے اور زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ کلائمیٹ کی وجہ سے جو بھی چینج آتی ہے، فرض کریں کہیں سیلاب آتا ہے، بارش آتی ہے، انسانوں کی مائگریشن ہوتی ہے، جیسے اب پاکستان میں سیلاب اس وقت اننیسیسری طور پہ آئے ہیں، اس سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں، جس میں کولرا، موشن لگنا، مچھروں کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہیں، اور اس میں لاکھوں ڈیتھ ہوتی ہیں۔ یہ صرف یہاں ہی نہیں بلکہ گلوبلی دنیا کے تمام کنٹریز میں، خاص کر جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، یہ وہاں جو ہے یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ پور لوکیلٹیز کے لیے جو کہ ہمارا پانی ڈرینیج نہیں ہو رہا، یا ان کو جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کی زیادہ، اب یہ دیکھیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی انکریز ہو گئی، نائٹرس آکسائڈ انکریز ہو گئی، میتھین گیس انکریز ہو گئی۔ یہ جو اب ہماری ارتھ کے ارد گرد جو ایک لیئر اس نے بنائی ہوئی ہے، یہ جب ساری وہاں انکریز ہو گئی تو وہاں جو سورج کی روشنی ہے، ہیٹ ہے، وہ کنڈینس ہو جاتی ہے اور سٹک ہو جاتی ہے۔ 20% جو سورج کی ہیٹ ہے وہ بجائے اس کے کہ واپس جائے اس میں ابزارب ہو جاتی ہے۔ 50% جو ہے وہ زمین میں، یعنی 70% جو ہیٹ آ رہی ہے وہ واپس ہی نہیں جاتی، وہ یہی ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ گلوبلی ہم جو ہے انکریز ٹیمپریچر کی طرف، میتھین گیس زیادہ کی طرف، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ کی طرف یہ چلے جاتے ہیں، جو کہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سیلاب آ گئے، جو ہوائیں چل گئی، جو طوفان آ گئے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جب گلیشیئر پگھلتے ہیں ان کی وجہ سے سمندر کا جو ہے وہ سطح بھی رائز ہو گئی ہے، اور وہ تمام کے تمام ہماری جو ساحلی پٹیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں وہاں۔ اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ جو ہے اس سے افیکٹی ہے، اور یہ جو مختلف بیماریاں اور ڈیزیز ہیں جو سیلابوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو جانوروں کی مائگریشن، انسانوں کی آبادیاں جو مائگریٹ کرتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ گلوبلی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔
डॉक्टर साहब ने बड़ा खूब कहा कि ग्लोबली बहुत ज्यादा मसला बन गया और बहुत सी चीजें इससे इफेक्ट होती हैं सैलाब के हवाले से, जिसलिए उन्होंने कहा कि बीमारियां आती हैं और बहुत से और मामलात हैं जो जेर बहस हैं इसमें। लेकिन हमने ज्यादातर जो बात है वो हमारी मुज़ाकरा क्लाइमेट चेंज और ज़राअत है, तो ज़राअत के हवाले से शाहिद साहब ने बड़ा खूब पहले भी कहा कि एक जिस तरह फैक्ट एंड फिगर्स के साथ उन्होंने तफसीलन बताया। तो शाहिद साहब ऐसे में जो क्या फसलों के चुनाव में तब्दीली की जरूरत है, हमें ये भी वक्त की जरूरत है? चूंकि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा चूंकि गर्मी का मौसम पहले आ जाना, गर्मी का सडन आ जाना, तो एक एस्टीमेट लगाया है हमारी गंदम की अगर फसल पंजाब में 1,62,00,000 रकबे पर काश्त हो रही है, तो उसको मैच्योरिटी के लिए जो नॉर्मल टाइम पीरियड चाहिए होता है वो 10 से 12 दिन चाहिए होता है। ठीक। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वही जो पीरियड है वो सडनली वो 6-7 दिन का हो जाता है। ठीक। तो जब सडन गर्मी पड़ जाती है तो हमारी जो गंदम की पैदावार है वो बुरी तरह मुतासर होती है। आपने देखा है कि पिछले साल जो गंदम की फसल थी हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन मार्च में जाकर टेम्परेचर हमारा इतना हाई हो गया कि हमारी फसल जो वो 10 दिन पहले तैयार हो गई। जब 10 दिन पहले तो तैयार हो गई, लेकिन उसका दाना जो था वो श्रिंक कर गया, दाने का साइज छोटा रह गया और अल्टीमेटली हमारी पैदावार जो ना वो गंदम की बहुत कम आई और जो गवर्नमेंट के अहदाफ थे पैदावार के वो पूरे ना हो सके। इस साल जो हमें रिसेंट जो गंदम का सीजन गुजरा है, आपने देखा होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ी थोड़ी बारिशें होती रही हैं, मौसम ठंडा रहा है, वो गंदम को जो पकने के लिए जो नॉर्मल टाइम चाहिए था वो उसका पूरा मिला है। तो इस साल हमारी जो पैदावार है वो पिछले साल की निस्बत कोई 4-5 मन फी एकड़ बेहतर रही। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर टेम्परेचर हमारा फेवर में जाता है तो हमारी फसलें अच्छी हो जाती हैं। आपने सर बात किया कि फसलों का चुनाव, यकीनी तौर पर जहां हमारे पास पानी की कमी है, वसाइल की कमी है, तो फिर हमें अपनी क्रॉप को इंतखाब करने में भी हमें काश्तकारों को चाहिए कि हमें ऐसी फसलों की तरफ जाना है जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम है। ठीक। मकसद के तौर पर एक फसल है उसको पानी ज्यादा चाहिए, जैसे कमाद की फसल है, मक्की की फसल है, धान की फसल है, तो इनको ज्यादा पानी चाहिए। अच्छा, चूंकि मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं, हमने चूंकि पानी का जो बेहद इस्तेमाल करते हैं, जमीन से पानी को ज्यादा पंपिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमें अपनी फसलों वो फसलें लगानी चाहिए, एक तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, जिनका एरिया पकने के लिए उनको टाइम पीरियड थोड़ा चाहिए। इसमें हम फार्मर को बता रहे हैं कि वो कनोला काश्त करें, वो सरसों काश्त करें, वो काश्तकार भाई सूरजमुखी काश्त करें, वो तेल की फसल काश्त करें, इससे मुनाफा भी ज्यादा है और उनको जो पानी की रिक्वायरमेंट वो भी कम है और इसका जो हमारे क्लाइमेट पर इम्पैक्ट है वो भी कम है। तो ये वो फसलें हैं जिनको हम फार्मर को वो साथ दूसरी फसलों के इनको भी साथ साथ तरवीज लगा रहे हैं। ठीक। शाहिद साहब ने खूब कहा कि ऐसी फसलों का इंतखाब करें खासतौर पर जो जिनमें पानी, क्योंकि ये भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ी इसमें तब्दीली आ रही है और पानी जब हम ज्यादा लगाते हैं तो उसके भी हमें नुकसानात हो रहे हैं। लेकिन फसलें यकीनन आप शुगर केन और जो है वो लिमिटाइज करें या उसको भी अपग्रेड करने की कोशिश करें। ड्रिप इरीगेशन शाहिद साहब एक ऐसी चीज है जो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, मेरे ख्याल में अभी मौजूद है या नहीं है, उसमें आप बेहतर बता सकते हैं। तो ये इसका अगर इंतखाब किया जाए, टनल फार्मिंग की तरह जाया जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड की जो फसलें हैं जिनमें आपने कनोला और सरसों और सूरजमुखी का जिक्र भी किया, तो इस किस्म की अगर पॉलिसी हमारा किसान अडॉप्ट करेगा तो खुशहाल भी होगा और मुल्क में रेवेन्यू भी बेहतर तरीके से जनरेट कर पाएगा। चूंकि एक सर्वे किया गया कि जो दुनिया में पानी है उसमें तकरीबन 98% पानी उसमें ग्लेशियर की शक्ल में है, समुद्र की शक्ल में है, जो कि काश्तकार भाई ना तो हम इंसान उसको यूज कर सकता है ना ही वो काश्तकारी के काम आता है। बाकी जो दुनिया का 2% पानी है वो पीने के काम आता है, वो हमारी काश्तकारी के काम आता है। तो अगर हम उसको एफिशिएंट यूज कर लेंगे तो इसमें पानी की बचत होगी। क्योंकि जो नेक्स्ट हम जब पानी का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली पानी के एक जो जमीन के अंदर ज़खायर है वो भी कम हो जाएंगे। तो हम काश्तकारों को ये मशवरा देते हैं, हुकूमत पंजाब इस पर सब्सिडी भी दे रही है, इसमें जमीन को लेजर कर लें, लेजर करने से पानी की बहुत बचत हो जाती है। फिर लेजर करने के बाद जो है ना जमीन के अंदर जो सेविंग टेक्निक्स पानी की है उसमें स्प्रिंकलर इरीगेशन है, उसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है,
تو یہ ان کو کر کے ہم جو نا ایک تو اچھا پانی، چونکہ زمینی بعض جگہ کسانوں کے پاس پانی اچھا نہیں ہے، جیسے میں سرگودا کی بات کروں تو یہاں جیسے کہ ہمارے پاس نمک کے پہاڑ ہے، تو ہمارے ادھر سے جو زمین سے پانی نکلتے ہیں وہ بھی نمکین ہے، جو کہ اریگیشن کے لیے پودوں کے لیے فٹ نہیں ہے. تو کاشتکاروں کو کیا چاہیے، جو نہری پانی ہے اس کو اپنے ڈیرا پر ایک پاؤنڈ میں سٹور کر لے، وہاں سے پانی اپ لفٹ کرے، وہ قطرہ قطرہ پانی اور جتنی ساتھ کھاد چاہیے، پیسٹی سائڈ چاہیے یا مائکرو نیوٹرینٹ چاہیے، ان کو ساتھ ہی ایڈ کر کے وہ اپنی فصلوں کو وہ جو نا جوڈیشیس یوز جو ہے نا اس کا پراپر یوز ہے، اور جس دن چاہیے اس دن پانی لگائے. اس سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ کاشتکار بھائی بہت زیادہ فائدہ بھی لے سکتے ہیں، پانی کی بھی بچت ہے، اور حکومت پنجاب اس پر لاکھوں اربوں روپیہ کسانوں کو سبسڈی کی شکل میں پہلے بھی دے رہی ہے، اس وقت بھی دے رہی ہے. تو لہذا کاشتکار بھائی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور شاہد صاحب کی بات بہت ہی اچھی ہے کہ آپ اسپیشلی انہوں نے ذکر کیا کہ جہاں پہ پانی خراب ہے وہاں پونڈ بنائیں، پونڈ کے ساتھ پھر جو ڈرپ اریگیشن ہے وہ انسٹال کیجیے، اس میں پراپر اپنی فرٹیلائزر جو ہے وہ آپ اپنی جو پودے کو ریکوائرڈ ہے اتنی ہی تعداد میں دیں، بجائے اس کے کہ جو آپ کے جو خالی جگہ ہوتی ہے فلڈ آپ کرتے ہیں اس میں پانی کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور کوالٹی آف پروڈکٹ ہمیں نہیں ملتی. جی سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ پنجاب واجد اجاز صاحب. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی بھائی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور آج کے مذاکرے میں خصوصی طور پر. بھائی صاحب بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں جو کلائمیٹ چینج میں اور ہمارا اس میں ماحول اور انسانی صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. میں ریڈیو پاکستان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج کی یہ گفتگو کا اہتمام کیا. تو آپ کا جو سوال ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ماحول اور انسانی زندگی پر جو اثرات ہیں، دیکھیں کلائمیٹ چینج ہوتا کیسے ہے. یہ سب سے پہلے فضا کے اندر جو ہیٹ ہے، حدت ہے یا گرمائش ہے، اس کو ریٹین کرنے والی جو جذب کرتی ہیں گیسز، جن میں سے سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ، پھر میتھین، پھر ایروزولز، ان کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے ہماری جو زمین ہے اس کا ٹیمپریچر اور فضا کا بڑھ جاتا ہے. اس ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے جو ونڈ پیٹرن ہے، جو ہواؤں کے پیٹرن ہیں، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے موسمیاتی تغیر، سیلاب، کسی علاقے میں خشک سالی، کہیں پہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اینڈ پہ اکٹھی ہو کے انسان کے غذائی بحران پہ جا کے اکٹھی ہوتی ہیں. اس طرح کے یہ جو خطرات ہیں یہ انسان کی اپنی زندگی اور اس کی ایگزسٹنس، اس کے وجود کو ایک خطرہ سمجھے جا رہے ہیں. تو اگر براہ راست انسانی زندگی پر دیکھا جائے تو جیسے میں نے عرض کی کہ یہ ٹیمپریچر ہے، اور ٹیمپریچر کے ساتھ جو وبائی امراض ہیں وہ ڈائریکٹلی انسانی زندگی پر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اپنا اثر رکھتے ہیں. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹ ویو جو شہروں کے اندر بالخصوص دیکھی جا رہی ہے، لاہور اور کراچی کے اندر بھی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈائریکٹلی ایک شہادت موجود ہے. جی ٹھیک کہا آپ نے. اچھا، یہ بھائی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ اچھا، اب جو آپ کا سوال ہے کہ کلائمیٹ چینج کے جو مضر اثرات ہیں ان کی روک تھام کے لیے محکمہ، دیکھیں محکمہ تحفظ ماحول، انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اس محکمے کا نام تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس ملک کے اندر پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد جو ماحول اور ایکالوجی کا سبجیکٹ ہے اسے ڈیوالو کر دیا 18ویں ترمیم کے نتیجے میں. تو اب یہ صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے. تو یہ گورنمنٹ نے اپنی فل کیبنٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو انوائرمنٹ پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ کا بنا دیا جائے گا، جس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی اپروولز بھی دے دی ہیں کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے باضابطہ طور پر کلائمیٹ چینج کو ہم ڈیل کریں گے. جو آپ مضر اثرات کی بات کر رہے ہیں اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں کہ محکمہ 2 ڈائمینشنز میں کام کر رہا ہے. ایک مضر اثرات ہونے سے بچانے کے لیے، اور دوسرا ہے اس مضر اثرات جب اپنا امپیکٹ دکھانا شروع کر دیں تو پھر کیا کرنا ہے. جو مضر اثرات مرتب ہونے سے پہلے، اس کے لیے ہم نے ریسنٹلی 2023 میں کلین ایئر پالیسی پنجاب کی نوٹیفائی کی ہے، جس کو انٹرنیشنل کنونشن جو کلائمیٹ چینج کے اور ماحولیات کے ہیں ان کے مطابق بنایا گیا، جن میں NDCs ہیں، بالخصوص نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوٹرز.
یہ وہ ہمارے اپنے ٹارگٹس ہیں اس کے تحت سیٹ کیے جس میں ہم نے اپنے ایمیشنز کو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز کو کم کرنا ہے. ہم نے اپنی جتنی بھی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کے اندر الیکٹرک وہیکلز کو شامل کرنا ہے. پھر ہم نے 2030 تک جو کول کی امپورٹ ہے اس کو بالکل بند کرنا ہے. جی خواتین و حضرات، ہماری ڈسکشن واجد اجاز صاحب سے جاری ہے جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ پنجاب ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا واجد صاحب، اس وقت جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے؟ خصوصی طور پر اگر ہم بات کریں اسموک کے حوالے سے، جو بڑھتی ہوئی اسموک ہے، اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور آخر میں اپنا پیغام بھی دیجیے گا. دیکھیں جی، جو آپ نے اسموک کے بارے میں ابھی سوال پوچھا، اسموک بذات خود کیا ہے؟ یہ فضائی آلودگی کی ایک انتہائی شکل ہے. تو گورنمنٹ الحمدللہ پچھلے 2-3 سال کی طرح اس بار تھوڑا اور زیادہ ایکٹیو ہے اور ایک واضح ایکشن پلان کے تحت چل رہی ہے. میں ریڈیو پاکستان کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ گورنمنٹ یا اس طرح کی این جی اوز یا ان کا صرف کام نہیں ہے، ماحول ہم سب کا ہے. وہی فضا اندر سانس ہم بھی لیتے ہیں جو فضا آپ لیتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. تو جب ہم ایک ایسے چیلنج سے گزر رہے ہیں جو کہ سب کے لیے کامن ہے، تو ہم سب کو بغیر کسی تخصیص کے اس کے خلاف چلنا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود تھے ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ پنجاب واجد اجاز صاحب. آپ کا ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جی ہمارا مذاکرہ جاری ہے اور ہم گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ شاہد حسین صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے اور ایسے میں انسانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. اکثر آپ کو پتہ ہوگا بہت سی چیزیں کھانے سے متاثر ہو جاتی ہیں. اگر ہم ایسی اشیاء کھاتے ہیں تو اس پہ بھی ہماری انسان کی صحت کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ بڑا ہی اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ پاکستان ان 20 ملکوں میں ٹاپ میں ہے جو کلائمیٹ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جب یہ مختلف قسم کی موسم چینج ہوتا ہے تو مختلف قسم کے حشرات الارض اور دوسرے جانور جو ہیں وہ بھی ایفیکٹ اس پہ کرتے ہیں. مثلا 95% جو ہے یہ ماحول پہ جو اثر ہوتا ہے وہ ہم جو انسان ہیں ان کی وجہ سے اس پہ آ رہا ہے. یعنی جب بھی یہ کوئی آپ یہ کہیں گے کہ کوئی بیماری آتی ہے تو وہ موسم کی وجہ سے اس پہ ضرور ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی ٹھنڈ ہو گئی ہے، موسم ایک دم کوئی چینج ہو گیا ہے اور بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں اس وقت پریویل کر جاتی ہیں. جیسے نمونیا ہو گیا، گرمیوں میں فلو ہو گیا. یہ چیزیں صرف موسم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. جیسے اگر کوئی بارش زیادہ ہو گئی اور پونڈز بن گئے تو ان میں مختلف جانور جو ہیں یعنی مچھر جو ہیں وہ ملیریا جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو میجر کلر ہے وہ ہے یہ ڈینگی ہو گیا. یا گرمیوں میں جیسے اگر ہیٹ زیادہ ہو گئی، جیسے کہ ٹیمپریچر ہمارا زیادہ آ رہا ہے تو ہیٹ سٹروک کے بہت سارے کیس جو ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اور اس میں مختلف گیسز اور مختلف وہ جو ہیں وہ ہمارے اس میں بہت افیکٹ کر رہی ہے. یعنی کسی بھی بیماری کا جو موسٹلی تعلق ہے وہ اینڈیمک طور پہ کسی بھی ملک میں انوائرمنٹ کے کلائمیٹ چینج کے ساتھ 100% ایسوسیٹ ہوتا ہے. ہمیں خواتین و حضرات اس چیز کو سمجھنا بھی ہے اور یہ آج کا مذاکرے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے اور آپ بھی اس سے سمجھ سکیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو بلانے کا مقصد بھی اور شاہد صاحب کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے عام طور پر ہم جو چیزیں خریدتے ہیں اور خاص طور پر جو بینگ ڈاکٹر جو ان کی ریکمنڈیشن ہے اور جو پرابلمس آ رہی ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آج کے مذاکرے کا مقصد بھی یہی ہے، کلائمیٹ چینج اور زراعت. اچھا، زراعت کا شاہد صاحب ہم نے ذکر کیا، ایسے میں ڈرپ اریگیشن ہم نے بات کی، سیڈز. میں پھر سے تھوڑا سا اس کو مزید تھوڑا سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے کسان جو ہیں نارملی اس میں غفلت برت جاتے ہیں. ابھی گندم کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے. ہمارے کسان کیا کرتے ہیں کہ جو پرانا سیڈ پڑا ہوتا ہے جو جس کی لائف بھی کم آ رہی ہوتی ہے اور اس کو گریڈ بھی نہیں کرتے اور اپنی زمین میں ڈال دیتے ہیں، جس کے بہت زیادہ اچھے نتائج انہیں مرتب نہیں ہوتے اور یقینی طور پر وہ فائنینشلی بھی کمزور ہو جاتے ہیں. بینگ آپ ڈائریکٹر بھی اور ایک کسان دوست کے طور پر بھی کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کا انتخاب کتنا ضروری ہے؟ سر، کاشتکاروں کے لیے ایک تو یہ خوشخبری ہے کہ اس سال حکومت پنجاب کاشتکاروں کو گندم کے بیج پر 1500 روپیہ فی بیگ سبسڈی فراہم کر رہی ہے. اس میں پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے، باقی چند کمپنیاں جن کا بیج بڑا معیاری ہے
تو یہ 12 لاکھ بیگ جو نا حکومت پنجاب اس سال کسانوں کو سبسڈی پر دے گی. تو باقی چونکہ ہمارے 60% 70% جو کاشتکار بھائی ہیں وہ اپنا ڈومیسٹک پچھلے سال کا گھریلو بیج یوز کرتے ہیں. تو میرا ان کے لیے مشورہ ہے کہ چونکہ ابھی پراپر سیزن ہے, ٹائم ہے گندم لگنے میں, ابھی ہمارے پاس 20 دن کا ٹائم ہے, تو کیا کاشتکار بھائی کیا کرے کہ جو پچھلے سال کی ان کے پاس گندم سٹور کی ہوئی ہے اس کو کھولیں, اس کا معائنہ کریں, اس کو دیکھیں, اس کو گریڈ کر لیں, اس میں جو ٹوٹا ہوا بیج ہے, جو نکارا سیڈ ہے, اور جو اس میں اگر اس میں کیڑا لگا ہوا ہے تو اس کو ریڈیکیٹ کر لیں. پراپر بیج کا اگر بیج گھر کا مناسب نہیں تو پھر بازار سے وہ ویلنٹائن اچھی کمپنیوں کا, پنجاب سیڈ کارپوریشن کا مل جائے تو یہ قیمت میں بھی کم ہوتا ہے اور معیار میں بھی بہتر ہوتا ہے. اور ساتھ میں دوستوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے تو جو ہماری فصلیں ہیں ان پر بھی بیماریوں کا حملہ بڑھ چکا ہے. تو لہذا جب بھی آپ نے گندم کاشت کرنی ہے, کاشت کرنے سے پہلے گندم جو فنجے سائیڈ ہے, جو اس میں جو ہماری پراپر جو ہے وہ 2 گرام فی کلو گرام بیج کے حساب سے آپ جو نا وہ تھائیوفریٹ میتھائل ہے, یہ دوائی آپ اگر بیج کو بیجنے سے 1 ہفتہ پہلے لگا لیں گے تو جو بیماریاں گندم پر آتی ہیں, رست ہے, سمٹ ہے, کانگیاری ہے یا باقی بیماریاں ہیں, ان کا حملہ کم ہو جائے گا. تو لہذا ہم نے اگر اپنی فصلوں کو بہتر لینا ہے, بیج کے انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ بیج کو زہر آلود بھی کرنا ہے تاکہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بہتر ہو سکے. اور باقی میں دوستوں سے یہ بھی کہوں گا کہ ایک ہی اگر آپ گھریلو بیج ہے ایک ہی ہر سال وہاں سے اٹھاتے ہیں, وہاں ہی کاشت کر دیتے ہیں تو اس سے ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. اگر آپ بازار سے بیج نہیں لے سکتے تو کم از کم بیج جو ہے نا ایک ہمسایا وہ دوسرے کے ساتھ ادل بدل کر لے, اس سے بھی جو پیداوار ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو گریڈنگ کا اتنا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا, اس کا خرچہ بھی نہیں ہے, تو میرے خیال یہ بہت تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے. جو چھوٹی گندم نکلے گی وہ آٹے کے لیے کام آ جائے گی, مویشیوں کے لیے کام آ جائے گی. جو موٹا تازہ صحت مند دانا ہے وہ وگر والا ہوگا, اس سے پودا بھی جاندار ہوگا اور آگے اس کی پیداوار بہتر ہوگی. ٹھیک, یہ بڑا خوب آپ نے بتایا. اور یہ سوال کا اس ربط اسی لیے ضروری تھا کہ کیونکہ کلائمیٹ چینج ہے اور جو ہم ٹیکنالوجی جب تک اپنی اڈاپٹ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اپڈیٹڈ نہیں کریں گے, ہمارا کسان جو ہے ماڈریٹ نہیں ہوگا تو اس کا وقت بھی ضائع ہوگا, اس کی ایوریج بھی کم آئے گی اور ہمارے ملک کی معیشت میں بھی وہ کلیدی کردار اپنا ادا نہیں کر پائے گا. ہم شاید سب کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں اور جو ہمارے جانور بھی کیونکہ زراعت سے ہی منسلک ہوتے ہیں اور ایسے میں بہت سے کسان, آپ کو پتہ یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں اور اس سے ہی ری سائیکل بھی وہ کرتے ہیں, اپنی زمین میں بھی ڈالتے ہیں. ان کا جانوروں پر کتنا اثر پڑتا ہے کلائمیٹ کی تبدیلی؟ دیکھیں گے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے جو جانور ہیں کاشتکاروں کے ان پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے. پچھلے سال دیکھا ہے کہ لمپی اسکن ڈیزیز تھی, اس کا کافی جو امپیکٹ آیا ہے. جو جانور تھے وہ ٹرانسپورٹیشن سندھ میں پہلے شروع ہوئی, پھر باقی پورے پنجاب میں اس کا امپیکٹ کیا. تو بیسیکلی یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج ہے. جانوروں میں جیسے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, پھیل جاتی ہیں, تو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں. تو ان کو میرے خیال میں چونکہ ابھی جب موسم چینج ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ کاشتکار کو جو ان کے پاس جانور ہیں ان کو پراپر جو ہے نا وہ ہیٹ ٹمپریچر میں رکھیں. اگر سپوز سردی بڑھ گئی ہے تو اگر جانور اگر باہر اوپن ایئر میں رات کو ہوتے ہیں تو بھی ان کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ کہیں پراپر جہاں شیڈ ہو, جہاں کمرہ ہو, اگر وہاں رات کو رہیں گے تو وہ گرمی سردی کے امپیکٹ سے بچ جائیں گے. تو یقینی طور پر اس سے بھی ان کے جانوروں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, میرا یہی سوال آپ سے ہے, لیکن جو بچوں کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے, موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے, ویسے بھی تھوڑی سی سردی پڑنا شروع ہو گئی ہے, یقیناً تھوڑا وقت کا وہی بات ہم ابھی پہلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے چیزیں آ رہی ہیں. تو کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ جی بہت اچھا آپ نے کوشچن پوچھا. بچوں کا یہ ہے کہ دیکھیں اگر اب سردی بڑھے گی تو اس وقت اس سردی میں یعنی اس کولڈ سیزن میں ایک خاص قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ بچوں کو آتی ہیں. مثلا جیسے فلو ہو گیا, اور یہ جراثیم کے لیے بڑے ہی فیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے. اس کے بعد شدید سردی میں جو ہی ہم بچوں کو ٹیمپریچر ڈفرینس پہ رکھیں گے اس کے ان پہ بہت ہی شدید اثرات ہوں گے. مختلف بیماریاں مختلف موسموں کے لیے مخصوص ہیں. جیسے کہ فلو ہے
وہ فلو جو ہے اب اس بیماری کے لیے ہے، اس پہ شروع میں ہمیں اپنا اس کی ویکسینیشن پہ توجہ دینی چاہیے، اور اس کی ویکسینیشن فوری طور پہ تمام بچوں کو کروا لینی چاہیے، بلکہ بڑوں کو بھی کروا لینے چاہیے۔ اسی طرح اگر بچوں کو ہم کوئی ٹھنڈا پانی پلائیں گے، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو پلائیں گے، اس کی وجہ سے ان کے گلے خراب ہوں گے، اسی طرح اگر شدید گرمی میں ہم بچوں کو باہر نکالیں گے، اس کے ایفیکٹ بھی ان پہ آئیں گے بہت زیادہ۔ اسی طرح اگر کوئی بارشوں والے موسم میں یا کوئی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں یا سیلاب وغیرہ آئے ہیں، وہاں ہم ان کو مختلف یہ جو مچھر وغیرہ ہیں ان سے ہمیں ان کو بچانا ہے موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ بچوں کو موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے ان کو بچانا چاہیے، ہمیں اسے فوری طور پہ، اور ان کے وہی پریونٹیو میئر کرنے چاہیے، یعنی ان کو نارمل آپٹیمم ٹیمپریچر پہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے کوئی یہ بارشوں کا پانی مکس ہوتا ہے کسی بھی اس میں جو پینے والے پانی میں، ان سے محتاط رہنا چاہیے تاکہ وہ بچے جو ہیں اس کو نہ پئیں اور وہ اس سے محفوظ رہیں۔ جس طرح یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، اور جب بچوں کو ہم محفوظ رکھیں گے اور ایک مقرر کردہ ٹمپریچر پہ رکھیں گے، اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ زیادہ آپ اے سی سے یکدم باہر آ جاتے ہیں، یا ایسی چیزوں کا بھی ابھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں، کیونکہ ہم نے تفصیلاً وجوہات جان لی کہ کیا وجہ ہوتی ہے، کس وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، اب آتے ہیں کہ اس کے بچاؤ کے بھی اقدامات ہم کیا کیا لے سکتے ہیں ہم اپنی فیلڈ میں، جہاں پہ کیونکہ ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ کلائمیٹ چینج اور زراعت۔ اب اس میں شجر کاری شاید سب ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ شجر کاری کتنی اہمیت کی حامل ہے اس میں؟ دیکھیں، شجر کاری کے 2-3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ درخت جو ہے نا وہ زمین کی زینت ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو جس ایریا میں درخت ہوں گے وہ آپ کو جو نا زمین وہ خوبصورت نظر آئے گی۔ اچھا، پھر زمین کا جو کٹاؤ ہوتا ہے، ہوا کے ذریعے کٹاؤ ہو سکتا ہے، پانی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ درخت لگا دیتے ہیں تو اس سے تو زمینی کٹاؤ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، یہ بہت بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے درخت لگانے کا۔ دوسرا، چونکہ یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں تو انسانوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ ٹمپریچر اور نائٹروجن جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور آکسیجن ہے، اس کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہمارے کلائمیٹ چینج کو ہم نے اگر امپروو کرنا ہے تو ہمیں شجر کاری کی طرف جانا یقینی ہے۔ اس سے کاشتکاروں کو ایک تو سائیڈ بائی سائیڈ کراپس کے علاوہ انکم بھی مل جاتی ہے۔ اگر آپ خوشاب کی بات کریں، اگر نورپور تھال کی بات کریں، تو وہاں فصلوں سے اتنی انکم بھی نہ تھی، تو ابھی کاشتکار بھائی وہاں سفیدے کا پودا ہے یا باقی اور پودے ہیں وہ لگا رہے ہیں، شیشم کے پودے لگا رہے ہیں، تو اس سے ایک تو کاشتکاروں کو کوئی 4-5 سال بعد ایک معقول انکم مل جاتی ہے، اور دوسرا جو ہمارا ماحول ہے ان کی زمین بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ زمین جب کور رہتی ہے، کور رہنے سے جو نامیاتی مادہ ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، زمین کے اندر کٹاؤ نہیں ہوتا، اور زمین جو ہے نا وہ اپنی زرخیزی برقرار رکھتی ہے۔ تو کاشتکاروں کو چاہیے کہ جہاں وہ فصلیں لگاتے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ وہاں شجرکاری کرے۔ یہ نہیں ہے کوئی زیادہ قیمتی پودے لگائے، عام پودے اگر لگا لے، اس میں ٹالی کا پودا ہے، اس میں جو ککر کا پودا ہے، یا جو بھی علاقے کے حساب سے موسٹ سوٹیبل ہے، ان کو لگانے سے زمین محفوظ رہے گی، ماحول بہتر ہمارا رہے گا، اور کاشتکار کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ بڑی اچھی بات شاہد صاحب نے کہی، اور یقیناً سائیڈ بائی سائیڈ اگر آپ لگائیں گے، اس میں پاپولر بھی ہے، اور جو اپنی شاخیں آپ کو پتا ہے کہ موسم جیسے ہی اس کا کم ہوتا ہے وہ پتے گرا لیتا ہے، اور پھر گرمی میں اس کے پتے بھی آ جاتے ہیں، اس کی کلمیں بھی لگ جاتی ہیں، اور شیشم کا اور دوسرے پودوں کا بھی علاقے کے حساب سے شاہد صاحب نے کہا کہ جو بھی بہتر ہے اس کو ضرور لگائیں۔ یہ ہی کسان کی اصل انکم ہے، فصل سے بھی انکم لے اور یہاں سے بھی انکم لے، جدت کی جانب آئیں، کلائمیٹ کو کنٹرول بھی کریں۔ ایسے میں آپ کو پتا ہے کہ نہر کنارے، سرکاری مقامات پر، سرکاری جگہوں پر بھی درخت لگے ہوتے ہیں، ایک تو ان کی پرائیویٹ لینڈ میں لگے ہوتے ہیں، یقیناً اس کی بھی احتیاط کرنا چاہیے، وقت سے پہلے انہیں کاٹنا نہیں چاہیے، انکم اچھی نہیں ملے گی، اور زیادہ کٹاؤ سے جیسے آپ نے بتا دیا کہ پانی بھی اور باقی مٹی کے بھی مسائل آ رہے ہیں، اور آرگینک میٹر بڑھتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسے مقامات پہ بھی لگا ہوا ہے، کوئی قانونی چارگوئی بھی ان کے خلاف سر کی جاتی ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے بڑی پرانٹا مہیا رکھی ہے کہ کوئی آدمی کوئی سرکاری سبز درخت کو نہیں کاٹ سکتا۔ اچھا، ہاں وہ کسی بھی جگہ پر درخت لگا ہوا ہے،
تو اس کے لیے باقاعدہ اگر ضرورت ہے تو پھر باقاعدہ اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہوتی ہے, وہ ان سے NOC لے کر وہ جو درخت ہے ان کو کاٹ سکتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ جو درخت ہے یہ کم ہو رہے ہیں, ہمارا ایریا جو جنگل کا ایریا وہ کم ہو رہا ہے, اس کو مینٹین کرنے کے حکومت نے مختلف جو پروجیکٹس لائے ہیں, شجرکاری مہم ہر سال ہوتی ہے, تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا کافی ایریا ابھی بھی درختوں کے انڈر ہے. ٹھیک, تو یعنی کہ یہ کہیں پہ بھی لگے ہوئے ہیں تو سبز درخت ویسے بھی نہیں کاٹنا چاہیے, پھلدار درخت ہو, سبز درخت ہو. ایک بات سوچنے کی ہے کہ جب وہ آپ کو سایہ دیتا ہے, اس کی چھاؤں میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, اور ایسے درخت جب آپ لگاتے ہیں جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. ابھی سیزن ہے اسموک کا اور ہمیں تھوڑا سا فوکس اس پہ بھی زیادہ رکھنا ہے, کلائمیٹ چینج میں وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. آپ بتائیں کہ یہ جو دھان کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں, اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت سے بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں اس میں نا پچھلے 4-5 سالوں سے جو اسموک کا ایشو بڑھ رہا ہے, پہلے تو فارمر کو ہم نے ایسے ہی ایڈورٹائز کیا, ان کو گائیڈ کیا, کہ آگاہی دی کہ اس سے کیا نقصان ہے, آپ کی زمین کمزور ہو رہی ہے, کھاد کی ضرورت بڑھ رہی ہے, اب ماحول خراب ہو رہا ہے, بیماریاں آ رہی ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر تھوڑا سا حکومت پنجاب نے اس پر قانون سازی کی کہ جو آدمی آگ لگائے گا اس پر پرچہ دیا جائے گا. پھر زیادہ اس میں جو ہماری کورٹس ہیں انہوں نے انٹروین کیا, انہوں نے کہا کم از کم اس کو 50,000 جرمانہ کر دیا جائے. لیکن اس سال بڑے سخت قوانین جو ہے وہ ہمارے آ چکے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو کاشتکار بھائی 1 ایکڑ کے باقیات کو آگ لگاتا ہے یا 1 ایکڑ سے کم کو آگ لگاتا ہے تو اس کو 15,000 روپیہ جو ہے نا وہ جرمانہ کیا جائے گا, 1 ایکڑ یا 1 ایکڑ سے کم. اور یہ لمٹ ہے 10 ایکڑ تک. اچھا, اگر 10 ایکڑ سے وہ ایریا چلا جاتا ہے تو پھر وہ جرمانے کی لمٹ 20,000 فی ایکڑ ہو جائے گی. ٹھیک, جیسے جیسے اس کا اگر 25 ایکڑ ہو جاتا ہے تو 5 لاکھ اس کو جرمانہ ہوگا, اور جو اضافی ہے اس میں اوپر ایکڑ جائیں گے وہاں 30,000 روپیہ فی ایکڑ ہوگا. اور ساتھ اگر وہ ایون دین وہ کرتا ہے اسموک, اس کو آگ لگاتا ہے دھان کے باقیات کو, پھر اس پر FIR دی جا سکتی ہے. اس کا باقاعدہ جو قانون ہے اس کی ایگریکلچر کو پورا بند کیا جا سکتا ہے, چونکہ ہم نہیں چاہتے, کیونکہ ہمارا آج بھی ہماری وردی کمشنر صاحب سے اور DC صاحب سے, چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے واضح ہدایات ہے کہ ہم نے اپنے کاشتکاروں کو ترغیب دینی ہے. ترغیب دینے سے اور ایسے گورنمنٹ اسکیمیں بھی لے کر آ رہی ہے. ہم اگر سپوز کسی کاشتکار بھائی نے منجی کی فصل وہ ہاتھ سے کاٹی ہے تو وہاں روٹا ویٹ اگر وہ کر دے گا تو جو روٹا ویٹ ہے, ہاتھ والی جو کٹائی جہاں ہوئی ہے وہاں آسانی سے روٹا ویٹ ہو کر وہ باقیات زمین میں دفن ہو جائیں گی. لیکن اگر وہاں کسی نے, اگر کاشتکار بھائی نے مشینی ہارویسٹنگ کروائی ہے تو وہاں ڈسکر جو ہے وہ کام کر سکتی ہے. اور پھر گورنمنٹ اس سال جو 1200 کے قریب ہماری کبوٹا مشین جو ہے وہ چائنا سے اور باقی ملکوں سے اس وقت آ چکی ہیں, وہ ڈیلی 8 ایکڑ کی کٹائی کر لیتی ہیں. 8 ایکڑ کٹائی کرنے کا مقصد ہے, اس کی اگر لاگت 8,000 ہے تو وہاں کے کھیت سے 6,000 روپے کی تو پرالی مل جاتی ہے کاشتکاروں کو. پھر جو منجی جب ہم ہاتھ سے کاٹتے ہیں یا مشین سے کاٹتے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے جو منجی کے دانے ہیں وہ زمین پر گر جاتے ہیں. یہ کبوٹا مشین وہ ہے جس سے 4-5 من ہماری پیداوار بڑھ جاتی ہے. تو اس کی جو کہ ابھی لاگت زیادہ ہے, اس کی قیمت تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب ہے, لیکن یہ 1200 کے مشینیں ہمارے کوئی سروس پرووائڈر ہے. تو جو بڑے کاشتکار بھائی ہیں, میرا ان سے مشورہ ہے کہ گجرانوالہ میں 400 کے قریب اس وقت یہ مشینیں کام کر رہی ہیں, وہاں سے کسی سروس پرووائڈر سے ہم سے رابطہ کر لیں تو ہم وہاں سے سروس پرووائڈر کو ادھر بھی لا کر یہاں کے سرگودا کے علاقے کی منجی کو بھی ہارویسٹنگ کے لیے یوز کروا سکتے ہیں. تو اسے ایک تو یہی فائدہ ہوگا کہ آگ نہیں لگے گی, زمین کی زرخیزی بحال ہوگی, کاشتکار کی جو ہے نا پھر وہ انکم میں اضافہ ہوگا. اور تیسرا جو گورنمنٹ پنجاب کر رہی ہے کہ اس سال 100 ہیپی سیڈر جو ہے نا اس کی قیمت 11 لاکھ روپیہ ہے. تو یہ سبسڈی پر گورنمنٹ آدھی سبسڈی پر کسانوں کو دے رہی ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے منجی کی فصل کاٹ لی ہے, موسٹلی منجی کے بعد گندم لگنی ہے, تو گندم کو آپ کو زمین تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیٹرول کی بچت ہوگی, ڈیزل کی بچت ہوگی, زمین کی آپ نے ایک ہی وہ ڈرل ہے اس کے اوپر جو ہے کھاد بھی ڈالی جائے گی, بیج بھی ہوگا, زمین بھی تیار کرے گی, ساتھ ساتھ جو اس کے جو باقیات بچے گی ان کو بھی تھوڑا سا وہ اکٹھا کرے گی, ساتھ سہاگا بھی دے گی. تو یہ ملٹی پرپز ایک ڈرل ہے. تو میری کاشتکار بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہمارا ہیپی سیڈر ہے اس کو اپنے استعمال میں لائیں, تاکہ جو فیول بہت مہنگا ہے, ڈیزل مہنگا ہے,
اس کے خرچے سے بچے اور اپنی زمین کی جو ہم بار بار جب تیاری کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ جو آرگینک میٹر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ بھی اس پر سبسڈی دے رہی ہے, قانون بھی اس وقت بہت سخت ہے. اور کاشتکار بھائی میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, چونکہ دیکھیں جب پولیس جاتی ہے, جب اور کوئی چیز جاتی ہے, FIR ہوتی ہے, جرمانہ ہوتا ہے, تو کاشتکار ہمارے لیے بڑے معزز ہے, معاشرے میں بڑا ایک اعلیٰ مقام ہے, ایک عزت کا مقام ہے. لیکن جب پولیس جاتی ہے تو پھر ان کی عزت پر بھی حرف آنے کا خدشہ ہوتا ہے, اس میں ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ کاشتکاروں کو رہنمائی دی جائے. ٹھیک. شاہ صاحب آپ نے دو باتیں کی, بہت ویسے تو مطلب ساری ڈیٹیل سے آپ نے چیزیں سمجھا دی, لیکن میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں, ایک آپ نے دھان کی حوالے سے جو غیر قانونی طور پر جو اس کو آگ لگائیں گے ان کے حوالے سے ہے. آپ نے کہا کہ جرمانے کیے جائیں گے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کہ کون ایگزامن کرے گا, کیا فیلڈ اسسٹنٹ کی بات کے اوپر ہوگا, یا ساتھ والا فارمر تو آپس میں بہت سے معاملات گڑبڑ بھی ہو جاتے ہیں, اس نے نہیں بھی لگائی تو اس کے اوپر, یا فزیکل آپ کا کوئی نمائندہ جا کے دیکھے گا. سر اس میں جو ہماری انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, رائٹ, انہوں نے ایک اسپارکو کو ہائر کیا ہے. ٹھیک ہے سر. پورے پنجاب میں جدھر کوئی آدمی اپنی دھان کی فصل کو یا باقی کوئی بڑی آگ لگاتا ہے تو وہ سارے کا سارا لانگیچیوڈ لیٹیچیوڈ وہ چلا جاتا ہے ہمارے PITB بورڈ کے پاس. ٹھیک. وہاں سے ڈیلی جو جتنی تھرمل اناملیز ہوتی ہیں وہ DC صاحب کے پاس آ جاتی ہیں, ڈائریکٹر ایگریکلچر کے پاس آ جاتی ہیں, انوائرمنٹ کے پاس آ جاتی ہیں کہ آج سرگودا ڈویژن میں ان جگہ پر آگ لگی ہے. ٹھیک. ابھی ہمارے پاس اینڈرائڈ فون ہے, ہم وہ لوکیشن کھولتے ہیں اور ہم اس لوکیشن پر چلے جاتے ہیں. اگر تو وہاں کاشتکار کی فصل کو آگ لگی ہوتی ہے تو پھر ہمارا جو آفیسر ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ہے, اس کو گورنمنٹ نے امپاور کیا ہے, وہ جرمانہ کر سکتا ہے. ہمارا تحصیل کا جو افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل وہ اس کو فائن کر سکتا ہے. ہمارا جو زراعت افیسر اس علاقے کا ہے وہ اس کے باقاعدہ گورنمنٹ نے مجسٹریٹ نوٹیفائی کر دیے گئے ہیں. لیکن اگر ایون دین اگر ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا تو پھر انتظامیہ اس علاقے کا متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, کیونکہ جو مین گورنمنٹ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ انتظامیہ پر ڈالی ہے, اور انتظامیہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون میں ہے. ہماری بھی فارمر سے یہی ہوتی ہے کہ جس کا نام ہے اگر اس کو ہم موقع پر جا کر دیکھتے ہیں, اگر وہاں واقعی آگ لگی ہوتی ہے تو ہم نے آج کے دن تک اگر میں بتاؤں تو ہم نے 1,90,000 جرمانہ 15,000 کے حساب سے کاشتکاروں کو امپلیمنٹ کیا ہے. 11 کاشتکار سرگودا میں ایسے نکلے ہیں جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اسپارکو نے, ہماری ٹیموں نے وہاں جا کر آبزرو کیا اور ان لوگوں نے باقاعدہ وہ ہمیں جو جرمانہ پے کیا ہے, ہم نے وہ سرکاری ہیڈ میں گورنمنٹ کے خزانے میں وہ 1,90,000 کی رقم جمع کروا دیا ہے. ٹھیک. یہ بڑا سبق ہے ہمارے کسانوں کے لیے خصوصی طور پر. یہ فگرز بھی میں نے اسی لیے پوچھی اور تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی فیلڈ پہ کام بھی ہو رہا ہے. شاہد صاحب نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اوور آل ہماری ایڈمنسٹریشن, چیف سیکرٹری صاحب, سب کا یہ ماننا ہے کہ کسانوں کو آگاہی دی جا سکے, اور یقیناً یہ محکمے جو بنائے جاتے ہیں, ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں, یہ محکمہ زراعت ہوتا ہے, وہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں, آپ کو آگاہی دینے کے لیے. ریڈیو پاکستان بھی اپنا اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. ابھی شاہد صاحب آپ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا, وہ ہے ہیپی سیڈر, اور آپ نے کہا کہ 100 کے قریب, کیونکہ ہم اوور آل سرگودا کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا لینے کا کیا طریقہ کار ہے جو کسان ابھی بھی اپلیکیشنز دے سکتے ہیں, یا اب وہ ختم ہو گئی ہے؟ تھوڑی سی اس میں چونکہ ہیپی سیڈر بیسیکلی گورنمنٹ کے پاس یہ مہنگا امپلیمنٹ تھا, تو 100 کا گورنمنٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پورے پنجاب میں یہ 100 دیں گے. پہلے فیز میں ان ضلعوں کو رکھا جائے گا جہاں رائس کی کراپ زیادہ ہوتی ہے. اس میں ہمارا گجرانوالا ہے, اس میں ساہیوال ہے, اس میں اوکاڑا ہے, اس میں ننکانہ صاحب ہے. تو ابھی سرگودا کو فرسٹ فیز میں شامل نہیں کیا گیا, لیکن ہماری ریکویسٹ ہوگی چونکہ سرگودا میں بھی 1.25 لاکھ ایکڑ کے قریب دان لگتی ہے تو اس کو بھی شامل کیا جائے. ٹھیک ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, شاہد صاحب جیسے کہ بڑی ڈیٹیل ہمیں بتا رہے تھے, آپ نے بھی آکسیجن کی بات کی, اس میں پودوں کی بات کی شاہد صاحب نے کہ کتنے ضروری ہے ہمارے لیے. ہم اپنی جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو ایکسرسائز ہے, ڈائٹ ہے, اس سے بھی اس کو مینٹین کر کے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں, اور پھر وہ ہم اس جو موسمیاتی تبدیلی آئیں گی تاکہ ہمارے اندر وہ امیونٹی زیادہ ہوگی تو اس سے ہم اس کا سامنا کر سکیں. جی بالکل. دیکھیں, میں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 20 جو ملکوں میں ہے جو اس کا افیکٹی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری وہ فصل پہ بھی, جیسے وہ شاہد صاحب نے بھی بتایا کہ ہم وہ سپرے کریں وہ کریں,
میری تمام لوگوں سے یہ ہوگی کہ عموماً جو ہم یہ فروٹ یا ویجیٹیبلز کھاتے ہیں اس پہ سپرے ہوتا ہے، اس کو آپ واش کر کے یا دھو کے اس کو کھا لیا کریں، چونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے انسیکٹیسائڈ جو اس پہ سپرے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں پہ ایفیکٹ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچرل ڈائٹ جو ہے ہماری وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جو مطلب ہمارے مختلف آئل ہیں جو اس میں وہ بہت زیادہ بچوں کے نیوٹریشن، ہمارے یہاں 46% جو بچے ہیں پاکستان میں وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا شکار ہیں، اور اس نیوٹریشنل ڈیفیشنسی میں موسٹلی اگر وہ کھا بھی لیں تو ان پہ انسیکٹیسائڈ وغیرہ کا سپرے ہے، وہ دھو کے نہیں کھاتے، اور اگر دھوتے بھی ہیں تو وہ صاف پانی جو ہے انہیں اویلیبل یا میسر نہیں ہے جس میں وہ دھوئیں۔ عموماً جن علاقوں میں سیلاب اور یہ بارشیں وغیرہ ہوتی ہے وہاں یہ پرابلم زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں اسی طرح جو یہ موسم کے اثرات ہیں، جب یہ بچوں پہ زیادہ ہوتے ہیں، بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بڑھ جاتی ہے، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے اس وقت۔ تو موسم سے بچوں کو اگر ہم بچاتے ہیں، ان سے محفوظ رکھتے ہیں، تو ہم بہت سارے بچوں کو اپنے اس بیماریوں سے آئندہ آنے والے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً ہم موسم کے مطابق اور بچوں کو اپنے محفوظ رکھ کے ہی ان جو موسمی تبدیلی ہے اس سے ہم بچا سکتے ہیں۔ شاید صاحب ابھی کیونکہ میں تھوڑا سا فوکس دھان پہ کیے ہوئے ہوں، اس لیے کہ دھان کا سیزن ہے اور اب گندم کی کٹائی ہے، وقت بھی ہمارے پاس محدود ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس کی جو مڈی ہے جب اس کو دھان کو کرش کر لیا جاتا ہے اس کو کس طرح وہ اپنے رقبے میں اس کا بہترین طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کلٹیویٹ کریں؟ دیکھیں کاشتکار بھائیوں کے لیے یہ بھی بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ دھان کی جو فصل ہے وہ تیار ہو گئی، دانے وہاں سے اٹھا لیے، اور ہمارے پاس ایک مشین ہے رائس سٹرا چاپر۔ تو یہ جو باقی کچرا بچتا ہے، وہاں پرالی بچتی ہے، مڈ بچتی ہے، یہ رائس سٹرا چاپر چلانے سے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا بھی پانی لگا لیں گے، کوئی بھی ہل چلا لیں گے، تو وہی جو رائس کی باقیات ہے، فصل کی باقیات ہیں، وہ زمین میں دفن ہو جائیں گی، جس سے زمین کی زرخیزی بڑھے گی۔ تو یہ اتنا زیادہ کاسٹلی بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے، 4 لاکھ کے قریب اس کی قیمت ہے، تو یہ سبسڈی پر بھی گورنمنٹ دے رہی ہے۔ تو رائس چاپر کا یوز کر کے آپ اس جو اکثر ہمارے پاس جب ہم کھیتوں میں جاتے ہیں تو کاشتکار یہی کہتے ہیں کہ ہم اگر آگ نہیں جائے تو کیا کریں؟ بھائی یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس یہ امپلیمنٹ موجود ہے، تو ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زمین کو بہتر کریں، اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے ہم نے بچانا ہے۔ یہ الٹیمیٹلی ہم نے اچھے شہری ہونے کا ایک ثبوت دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کسانوں کے لیے بڑی فرینڈلی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لاسٹ جو میں نے کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اس سال گندم کے لیے بہت بڑے انعامات منعقد کرا رہی ہے کہ جو پنجاب میں کاشتکار بھائی زیادہ فی ایکڑ پیداوار لے گا نامی مقابلے میں، اس کے لیے 45 لاکھ روپے کا بڑا ٹریکٹر اس کو ملے گا، اور جو صوبہ میں سیکنڈ آئے گا اس کو 35 لاکھ کا ٹریکٹر ہے، جو تھرڈ آئے گا اس کو 25 لاکھ کا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ضلع ہیں، ضلع لیول پر نامی مقابلہ گندم ہو رہا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے نا وہ کسانوں کو 15 لاکھ 10 لاکھ اور 5 لاکھ کے نقد انعامات دے گی۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم نے فارمر کو آگاہ کرنا ہے، ان کو میکسیمم سہولتیں دینی ہے، اور زیادہ سے زیادہ فائدہ لینا ہے، اور اپنی زراعت کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور لوگوں کو اور جو ہمارے فارمرز ہیں ان کی خوشحالی کے اقدامات کرنے ہیں، تبھی ہم پیارے پاکستان کو مزید آگے لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام اختتام کی جانب ہے، میں آپ سے پیغام لینا چاہوں گا۔ آپ نے بہت اچھے کوشچن کیا، اور شاہد صاحب نے بہت ڈیٹیل اور بڑی جامع گفتگو کی۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ کلائمیٹ بہتر کر لیں، موسم بہتر کر لیں، آپ کی زندگی آنے والی مستقبل بہتر ہو جائے گا۔ بڑی خوب بات آپ نے کی کہ کلائمیٹ بہتر کر لیں تو آپ کی آنے والی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ شاہد صاحب کیا کہیں گے اس کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج اور زراعت کے حوالے سے؟ سر ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، پوری دنیا کی بڑھ رہی ہے، ہماری آبادی 24 کروڑ کے قریب اگر پاکستان کی پہنچ گئی ہے، ہماری خوراک کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کو اپنے الٹر نہ کیا تو یقینی طور پر ہماری فصلیں بھی کم ہوں گی، فلڈ زیادہ آئیں گے، اس میں ہماری پیداوار فی ایکڑ کم ہو جائے گی، تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ تو ہمیں کاشتکار بھائیوں کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے ان کو اڈاپٹ کرنا ہے، آنے والے جو ہماری عوام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ خصوصی طور پر چودھری شاہد حسین صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر زراعت ایکسٹینشن آپ کا شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے فزیشین ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب۔
صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کا خصوصی پروگرام جو کہ قومی نشریاتی رابطے پر زرخیز پاکستان میں ہمارا سلسلہ کلائمیٹ چینج اور زراعت پیش کیا گیا ریڈیو پاکستان سرگودا سے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سپتان بلوچ, اس پروگرام کے پروڈیوسر جمشید قادری اور اسٹوڈیو انجینئر وقار حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.